کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، میل جول رکھنا، ایک دوسرے کی تصاویر بنانا شرعاً کیسا؟ بالخصوص ایک جگہ ملازمت یعنی کہ جاب کرنے والے اجنبی مرد و عورت کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اجنبی مرد و عورت کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا، بے تکلفی کے ساتھ میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کی تصاویر بنانا سخت ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، یعنی حیا ایمان سے ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں واضح طور پر بدنگاہی و بے پردگی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حکم شریعت یہ ہے کہ مرد بلا ضرورت شرعیہ غیر محرم عورت کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور عورت کا سر کے بال، گلے، گردن، کلائی وغیرہ کا کوئی حصہ غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنا یا ایسا باریک لباس پہن کر غیر محرم کے سامنے آنا جس سے ان اعضاء کا کوئی حصہ چمکے، یہ حرام ہے، اور فی زمانہ فتنے کی وجہ سے چہرے کا پردہ بھی لازم ہے۔ اور جہاں تک ملازمت یعنی کہ جاب کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ عورت کو 5 شرائط کے ساتھ ملازمت یعنی کہ جاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر ان 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو عورت کو نوکری کرنا ہرگز جائز نہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی ہیئت کو ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں، گلے، پیٹھ، کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں فتنے کا خوف نہ ہو۔ لہذا سوال میں بیان کردہ امور سخت ناجائز و حرام ہے، اور ایسی جگہ عورت کا نوکری کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ اوپر کی بیان کردہ شرائط کا خیال کرتے ہوئے خلاف شرع حرکات چھوڑ دے، ورنہ ایسی ملازمت یعنی کہ جاب فوراً چھوڑ دے جہاں اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام کرنے پڑتے ہوں۔ اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہو، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 710 ہجری 1310 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے عورت سجتی سورتی ہے، جیسے زیور، سرما اور جائز کلر وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر ہے، کان ہے، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں اور پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے، اس لیے
ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا۔ اور تفسیر صراط الجنان میں تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے۔ اور بے پردگی سے منع کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکے۔ شرعی پردہ نہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو سخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، میرے بعد والے زمانے میں ہوں گے۔ ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی، بے حیائی کی طرف دوسروں کو مائل کرنے اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی ڈھلکی ہوئی کوہانے ہوں۔ یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کے تحت علامہ علی قوری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1014 ہجری اور 1605 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال اور بدن کے کمال کو ظاہر کرنے کی غرض سے کچھ بدن چھپا کر رکھیں گی اور کچھ بدن کھول کر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ باریک کپڑے پہنیں گی جس سے ان کا بدن چھلکے گا۔ اگرچہ یہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی۔ عورت کا بدن چھپانے کی چیز ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت تمام کی تمام چھپانے کی چیز ہے۔ مردوں کو اجنبی عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اور مرد کے اجنبی عورت کو دیکھنے کے متعلق علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 593 ہجری اور 1196 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ عورت کے بے پردگی کرنے کا حکم بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بے پردہ بئی معنی کہ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ کھلا ہو، جیسے سر کے بالوں کا کچھ حصہ یا گلے یا کلائی یا پیٹھ یا پنڈلی کا کوئی جز، تو اس طور پر تو عورت کو غیر محرم کے سامنے جانا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ پیر ہو یا عالم یا عامی جوان ہو یا بوڑھا۔ ایک اور مقام پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں لڑکیوں کا اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے۔ فی زمانہ عورت کا اجنبی مرد کے سامنے اپنا چہرہ چھپانا واجب ہونے کے متعلق حاشیہ ارشاد الساری میں النہایۃ فی شرح الہدایہ کے حوالے سے ہے کہ عورت کا اپنے چہرے پر کپڑا ڈالنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کو بلا ضرورت اجنبی لوگوں پر اپنا چہرہ کھولنا منع ہے۔ یوں ہی تنویر الابصار اور
در مختار میں ہے کہ فتنے کے خوف کی وجہ سے جو جوان عورت کا مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1340 ہجری 1921 عیسوی، لکھتے ہیں کہ اس طرح رفتہ رفتہ حاملان شریعت و حکمائے امت نے حکم حجاب دیا اور چہرہ چھپانا کہ صدر اول میں واجب نہ تھا واجب ہو کر دیا۔ عورت کو مرد کے ساتھ بقدر ضرورت گفتگو کی اجازت ہے، نہ کہ بے تکلفی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1252 ہجری 1836 عیسوی ہے، لکھتے ہیں کہ ہم وقت ضرورت اجنبی عورتوں سے کلام کو جائز سمجھتے ہیں، البتہ یہ جائز نہیں قرار دیتے کہ وہ اپنی آوازیں بلند کریں، گفتگو کو بڑھائیں، نرم لہجہ رکھیں یا مبالغہ کریں، کیونکہ اس طرح تو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ان کی شہوات کو ابھارنا ہے۔ اسی وجہ سے تو عورت کا اذان دینا جائز نہیں۔ عورت کے لیے ملازمت جائز ہونے کی شرائط بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہاں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیات ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزنہ فتنہ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو عورت کا نوکری کرنا حرام ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔